پر دوسری بات جو ہے وہ ہے رفاقت رکھنا. کیا ہے؟ رفاقت رکھنا. اعمال کی کتاب کے اندر ہم دیکھتے ہیں یہ رسولوں سے اب تعلیم بھی پا رہے ہیں. پھر دوسری جو بات ہے وہ ہے رفاقت رکھ رہے ہیں. رفاقت، فیلوشپ، یہ بڑی ضروری ہے. فیلوشپ کے بغیر جو ہے آپ جو ہے نامکمل ہے. کہتے ہیں نا کوئلہ جب کوئلوں میں رہتا ہے تو پھر وہ جلتا رہتا ہے. ایک کوئلے کو آپ سائڈ پر کر دیں گے وہ ایسا ایسا بجھ جائے گا، ختم ہو جائے گا، ڈیڈ ہو جائے گا. لیکن جب تک وہ کوئلوں کے ساتھ ہے نا وہ سرگرم ہے، وہ جل رہا ہے. اسی طرح جب آپ ایمانداروں کی جماعت کے اندر ہیں آپ جو ہے سرگرم رہیں گے، آپ بابرکت رہیں گے. تو یہاں پر دوسری بات جو آج ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے وہ ہے رفاقت رکھنا، فیلوشپ جو ہے وہ رکھنا. لیکن اگر آپ ایمانداروں کے ساتھ رفاقت نہیں رکھ رہے، آپ ایمانداروں کے ساتھ جو ہے فیلوشپ نہیں رکھ رہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے ابلیس کیا کرے گا، آہستہ آہستہ آپ کو جب اس لوگ پوائزننگ دے گا تو آپ کو خدا کی برکت سے دور لے جائے گا. بڑے بڑے لوگوں نے بپتسمے لیے لیکن جب وہ خدا کے کلام ان کے اندر نہیں آیا تو اس کے باوجود بھی وہ آسمان کی بادشاہی میں نہیں جا سکے، کیونکہ خدا کے کلام کے مطابق انہوں نے عمل نہیں کیا. کی رفاقت آج بھی جب آپ بپتسمہ لے لیتے ہیں، اگر آپ کی رفاقت، آپ کی فیلوشپ ایمانداروں کے ساتھ نہیں ہے، آپ کی رفاقت، آپ کی فیلوشپ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو دنیا دار ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کے رنگ میں جو وہ رنگے جائیں گے، کیونکہ آپ کی رفاقت ان لوگوں کے ساتھ ہے. تو جب آپ نے بپتسمہ لے لیا کوشش کریں کہ آپ اب اپنی رفاقت ایمانداروں کے ساتھ رکھیں، راست بازوں کے ساتھ رکھیں، اپنا میل جول ایمانداروں کے ساتھ رکھیں، اپنا اٹھنا بیٹھنا جو ہے ایمانداروں کے ساتھ رکھیں، تاکہ آپ خدا کے کلام کو صحیح معنوں میں جو وہ سمجھ سکیں. آئیے ایوب کی کتاب ہم دیکھیں گے. ایوب کی کتاب 34واں باب اور ہم اس کی جو ہے 8ویں آیت کو پڑھیں گے. یہاں پر کلام مقدس میں جو ہے وہ کیا لکھا ہے؟ ایوب کی کتاب 34 باب اور اس کی 8ویں آیت. جو بدکاروں کی رفاقت میں چلتا ہے، جو بدکرداروں کی رفاقت میں چلتا اور شریر لوگوں کے ساتھ پھرتا ہے، اور شریر لوگوں کے ساتھ پھرتا ہے. اب یہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہے وہ کن کے ساتھ پھرتا ہے؟ شریر لوگوں کے ساتھ. زبور 1 کو پڑھیے تو وہاں پر لکھا ہے مبارک ہے وہ شخص جو ہے شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں رہتا. تو یہاں پر کیا ہے آپ کی، کیونکہ فیلوشپ آپ بدل گئے، اب آپ نے اپنے آپ کو چینج کر لیا. اب آپ کی راہ درست ہے. آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ بیٹھیں گے، اس کی رفاقت میں رہیں گے، تو پھر ضرور ہے کہ باتوں باتوں میں آپ سے خطا ہو سکتی ہے. آپ ایمانداروں کے ساتھ رہیں گے، آپ کلام کی بات کریں گے، آپ کلام کی بات سنیں گے، کیونکہ آپ کی رفاقت جو ہے خدا کے لوگوں کے ساتھ ہے. تو کوشش کریں اپنا میل جو خدا کے لوگوں کے ساتھ رکھیں. جیسے لوگوں کے ساتھ آپ رہیں گے پھر آپ ویسے ہی جو ہے وہ بنتے جائیں گے. تو یہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہے جو بدکرداروں کی رفاقت میں چلتا اور شریر لوگوں کے ساتھ پھرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایمانداروں کی جماعت میں، آپ ایمانداروں کے ساتھ جو ہے وہ رفاقت نہیں رکھ رہے. تو بائبل مقدس میں لکھا ہے جنہوں نے بپتسمہ لیا، جنہوں نے کلام کو قبول کیا، اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ رسولوں سے تعلیم پا رہے ہیں. پھر دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ وہ رفاقت رکھ رہے ہیں. جتنی آپ رفاقت میں رہیں گے، جتنی آپ فیلوشپ رکھیں گے، اتنے آپ سرگرم رہیں گے، اتنے آپ بابرکت رہیں گے. آپ کی رفاقت جتنی کم ہوگی اتنی آپ کی برکت کم ہوتی جائے گی، اتنا ہی آپ کو ابلیس جو ہے وہ کھیڑنے کی کوشش کرے گا، آپ کو وہ ورگلا سکتا ہے، کیونکہ آپ ابھی جو ہے اس طور سے آپ میچور نہیں ہوئے ہیں. اس لیے کوشش کیا کریں کہ آپ جو ہے رفاقت ضرور رکھا کریں تاکہ خدا کی برکت ہمیشہ آپ کی زندگی پر جو وہ ٹھہری رہے. پھر تیسری بات ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں. تیسری بات کیا ہے؟ اور روٹی توڑنے. تیسری بات جو کیا ہے؟ روٹی توڑنا. روٹی توڑنے کے حوالے سے جیسے کہ آج شہر بانی، تو جب آپ اس میں شامل نہیں ہوتے
روٹی توڑنے میں، یا پھر آپ کے ابتدائی کلیسیا کو دیکھتے وہ ہر روز روٹی توڑتے تھے، گھروں کے اندر جا کر وہ شہربانی کرتے تھے. جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کچھ کلیسیا میں چند لوگ ہیں، چند خاندان ہیں جو اپنے گھروں میں شہربانی کرتے ہیں ہر عبادت پر. تو یہ ابتدائی کلیسیا کی بنیاد ہے، انہوں نے بنیاد رکھی ہے. تو اس لیے لکھا ہے کہ وہ روٹی توڑنے میں. تو آئیے مقدس متی کی انجیل 26واں باب اور اس کی 26ویں آیت کو ہم پڑھیں گے. یہاں پر کلام مقدس میں جو ہے وہ کیا لکھا ہے. مقدس متی کی انجیل اس کا 26 باب اور اس کی 26ویں آیت. جب وہ کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا لو کھاؤ یہ میرا بدن ہے. تو اگر آپ بپتسمہ لینے کے بعد یسوع مسیح کے بدن میں شامل نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت بڑی نعمت کو، بہت بڑی برکت کو جو وہ ٹھکرا رہے ہیں. اور یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ میری یادگاری میں یہی کیا. تو آپ یسوع کی یادگاری میں جمع ہی نہیں ہو رہے، آپ شامل نہیں ہو رہے. تو پھر کیوں مشکلات زندگی میں آتی ہیں، کیوں آزمائشیں آتی ہیں، کیوں ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم اس نعمت کو، اس برکت کو ہم کھو دیتے ہیں. تو تیسری بات جو ابتدائی کلیسیا جو ہے وہ رسول جو ہے سکھا رہے ہیں وہ ہے روٹی توڑنا. اور روٹی توڑنے میں اگر آپ شامل نہیں ہوتے، پاک میز میں آپ شامل نہیں ہوتے، اور اس شہربانی سے بڑھ کر اگر آپ کو دنیا کے کام زیادہ عزیز ہیں تو آپ خدا کی بادشاہی سے بہت دور ہیں، بہت دور ہیں آپ. کیونکہ ہم دنیا کے کام پہلے کرتے ہیں، ہم اس پاک میز کو نظر انداز کر دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ خدا کے کلام سے، خدا کی پاک میز سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بھی کام نہیں ہے، لیکن ہم دنیاوی کاموں کو ترجیح دیتے ہیں. اس صورت میں آپ پاک میز کے پاس نہیں آ سکتے، خدا نہ خواستہ جب آپ بہت ہی سنگین بیمار ہیں، آپ بستر سے اٹھ نہیں سکتے، آپ کے لیے چل کر آنا بڑا مشکل ہے، آپ لاغر ہو چکے ہیں، وہ کمزوری جسم کے اندر آ گئی ہے، آپ اس کنڈیشن میں نہیں ہیں کہ آپ خدا کی پاک میز کے پاس آ سکیں. اس صورت میں خدا معاف فرمائے گا. لیکن اگر آپ دنیاوی چیزوں میں پہلی ترجیح دیتے ہیں اور آپ خدا کی پاک میز کو ہی چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ نامکمل مسیحی ہیں، آپ خدا کی بادشاہی سے بہت دور ہیں. تو اس لیے بائبل مقدس میں جب ہم اعمال کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو ابتدائی کلیسیا جو ہے ان باتوں کو جو ہے وہ سیکھ رہی ہے، خدا کے کلام کو سیکھ رہی ہے، خدا کے کلام کو سمجھ رہی ہے. اس لیے جو ہے اس کلام کو سمجھنا جو ہے ہمارے لیے جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ ضروری ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سب سے پہلا کام جو ہے انہوں نے کیا کیا ہے؟ کلام کو قبول کیا ہے، بپتسمہ لیا ہے. اب 4 باتوں کو وہ سیکھ رہے ہیں، اور وہ 4 باتوں میں پہلی بات کیا تھی؟ کیا بات تھی؟ پہلی بات کیا سیکھی انہوں نے؟ تعلیم پانے کی بات سیکھی. اور دوسری بات کیا ہے؟ رفاقت رکھنا. اور تیسری بات کیا ہے؟ روٹی توڑنا. اس سے بڑھ کر دنیا میں آپ کے پاس کوئی بھی کام نہیں ہے، یہ کام سب سے بڑھ کر. پھر چوتھی بات، اور لکھا دعا کرنے میں مشغول ہے. چوتھی بات دعا کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ دعا نہیں کر رہے تو پھر اگر آپ خالی ہیں تو پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے جب ایک بری روح انسان میں سے نکلتی ہے تو سوکھے مقاموں میں کیا کرتی ہے؟ آرام ڈھونڈتی ہے. اور جب آرام نہیں پاتی تو اس گھر میں پھر واپس آتی ہے اور اس گھر کو خالی اور جھڑا ہوا پاتی ہے اور اپنے ساتھ اور ساتھ بری روحیں لے آتی ہے. بندہ کہتا ہے میں تو بپتسمہ لیتا ہے ان میں کیوں ہو سکتا ہے، لیکن وہ پھر ابلیس کے شکنجے میں آ جاتا ہے. بے شمار ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا جنہوں نے بپتسمے لیے ہیں، رات کو وہ ڈر جاتے ہیں، پیڑیاں خواباں آندیاں نے، پھر وہ کہتے ہیں بھائی صاحب ڈرونی جی خواب آئی ہے. بپتسمہ لیا ہوا ہے لیکن کیوں عمل نہیں کیا ہوا. ہم نے وہ چیزیں جو ہمیں سیکھنی چاہیے وہ ہم نے سیکھی نہیں ہے. ابلیس پھر بھی آ کے بار بار تنگ کر رہا ہے، پھر بھی وہ آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے. ہم کہتے ہیں پانی کا بپتسمہ بھی لے لیا پھر بھی مسائل چل رہے ہیں. مسائل اس لیے چل رہے ہیں کیونکہ ابلیس کے آپ شکنجے میں ہیں. آپ مکمل طور پر اپنے آپ کو یسوع کے ہاتھ میں نہیں دیا.
آپ نے مکمل طور پر خدا کے کلام کے تابع نہیں کیا، اس لیے ابلیس کو بار بار موقع مل جاتا ہے، کوئی نہ کوئی رکھنا آپ کی زندگی میں ہوتا ہے جس سے اس کو موقع مل جاتا ہے۔ تو ابتدائی کلیسیا جو ہے یہ سیکھ رہی ہے رسولوں سے کہ دعا کرنا بھی بڑا ضروری ہے، دعا کے بغیر آپ نامکمل ہیں۔ دعا جب آپ کرتے بڑے بڑے پہاڑ جو ہے وہ چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ جب آپ دعا کرتے ہیں آپ اپنے گھر کی جو ہے اپنے گھر کو سیکیور کر لیتے ہیں، کیونکہ دعا کے بغیر آپ نامکمل ہیں۔ آئیے اس کے لیے حوالہ دیکھیں گے، کلسیوں کا خط ہے 4 باب ہم دیکھیں گے، اور 4 باب اور اس کی دوسری آیت کو ہم پڑھیں گے۔ یہاں پر کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ کلسیوں کا خط اور اس کا 4 باب اور اس کی دوسری آیت۔ دعا کرنے میں مشغول اور شکر گزاری کے ساتھ اس میں بیدار رہو۔ بیدار رہنا ہے، جاگنا ہے۔ اور لکھا دعا کرنے میں مشغول، یعنی کہ بیزی رہو، مصروف رہو، دعا کرتے رہو، اور شکر گزاری کے ساتھ اس میں بیدار رہو۔ اور ہم کیا گیت گاتے ہیں؟ جو جاگیں گے ساتھ مسیح کے، تو جو سوئے رہیں گے وہ کیا کریں گے؟ اپنی جان ہی گوائیں گے۔ تو یہاں پر ابتدائی کلیسیا نے اس باتوں کو سیکھا۔ اور 4تھی بات جو ہے دعا کرنے میں مشغول رہو اور شکر گزاری کے ساتھ اس میں بیدار رہو۔ یسوع مسیح کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، جب آپ کلام مقدس کو پڑھتے ہیں سارا دن یسوع مسیح تعلیم دے رہے ہیں، معجزات ہو رہے ہیں، اور لکھا ہے رات کو وہ دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چلے جاتے تھے۔ ساری رات دعا کرنا، اور صبح کو جو ہے وہ خدمت کا کام ہے، صبح کو تعلیم کا کام ہے، لوگوں کو جو ہے وہ نجات کا کام ہو رہا ہے، اور رات کو یسوع مسیح دعا کر۔ یسوع مسیح نے کر کے دکھایا، پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ آج ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ہم کیسے مسیحی ہیں؟ کیا آج میں واقعی مکمل نجات یافتہ ہوں؟ کیا واقعی میں نے مسیح کو سچے دل کے ساتھ قبول کیا ہے؟ ابتدائی کلیسیا نے 4 باتوں کو سیکھا۔ کیا یہ 4 باتیں میری زندگی کے اندر ہیں؟ کیا یہ 4 باتیں میری زندگی کے اندر ہیں؟ ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا آج آپ کے لیے سوالیہ نشان ہے؟ کیا آج آپ تعلیم پا رہے ہیں؟ کیا آج آپ رفاقت رکھ رہے ہیں؟ کیا آج آپ روٹی توڑ رہے ہیں؟ کیا آج آپ دعا کر رہے ہیں؟ یہ 4 چیزیں اگر آپ کی زندگی میں نہیں ہیں، ان میں سے ایک بھی مس ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نامکمل ہیں۔ 4 کا ہونا بڑا ضروری ہے، پھر آپ حقیقی مسیح ہیں۔